अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एजे हेल्थ पॉइंट के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर महमूद। और आप देख रहे होंगे कि जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया है तो मैंने मास्क पहना हुआ है। मैंने कई दफ़ा आपसे डिस्कशन भी किया है लाइव और बार बार बताया कि मास्क की इम्पॉर्टेंस ये है, आप अपने ड्रॉपलेट्स दूसरों तक ना पहुँचाएँ, आप दूसरों को बीमार ना करें। ख़वातीन व हज़रात, जो आज का हमारा प्रोग्राम है ये इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लाहौर के स्पेसिफ़िकली जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें से एक हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं और यहाँ के टॉप कंसल्टेंट्स हमारे पास मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कोविड की जितनी भी अभी तक डिस्कशन हो रही है हमारे इर्द गिर्द मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें हॉक्स वर्सेस फैक्ट्स के ऊपर कुछ हमारे क्रिटिकल क्वेश्चंस होंगे और कुछ हम चाहेंगे कि वो हमें बताएं अपने एक्सपीरियंसेस। मैं सबसे पहले अपने पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन करवा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर तारिक सोहेल, ही इज़ कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर नूर आरफीन, ही इज़ कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा कोरोना आप इनकाउंटर कर रहे हैं। इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर जाहिद असगर, चीफ ऑफ पैथोलॉजी हियर इन डॉक्टर्स हॉस्पिटल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग हियर। फोर्थ पैनलिस्ट हैं डॉक्टर मारिया अहमद हैं, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, आप सबका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबान, क्वेश्चंस आपसे बहुत पेशेंट्स ने भी किए होंगे और जनरल भी होंगे। मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों से जो लेके चलूँगा वन बाय वन, वो ये कि वर्ल्ड बहुत तेज़ी से ट्रांसफॉर्म हुई है ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। फाइनेंशियल इश्यूज़ देख लें, इकोनॉमी देख लें, जनरल बिहेवियर देख लें, फियर फैक्टर देख लें, तो लगता ये है कि बहुत सी चीज़ें इतनी तेज़ी से चेंज हुई हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बहुत से जो हमें लगते थे कि शायद दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वो सबसे इस वक्त वर्स्ट हैं और चीज़ें बहुत तेज़ी से अभी भी चेंज हो रही हैं। तो मैं चाहूँगा डॉक्टर तारिक सोहेल, एक चीज़ आप बताइएगा कि वर्ल्ड बिफोर दिस पैंडेमिक, ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक और आफ्टर दिस पैंडेमिक, मेरे ख्याल में बड़ा ही हम्बलिंग मोमेंट है, इट्स अ डिफाइनिंग मोमेंट इन द ह्यूमन हिस्ट्री कि ये पैंडेमिक में जो एक छोटा सा वायरस है जो जिसने ना देखा कि अमीर कौन, गरीब कौन, मुसलमान कौन, गैर मुस्लिम कौन, सफ़ेद कौन, काला कौन, और कोई यंग है, ओल्ड है, जो भी, हर एक को मुतासर किया, हर एक को इन्फेक्ट किया। और इसकी जो रीच है टोटल इंडिस्क्रिमिनेट इसकी है इन्फेक्टिविटी। और इसमें अगर आप देखें तो अब तक 200 से ज़्यादा ममालिक जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं। और अगर आप देखें कि ये कितना इसका इकनॉमिक इम्पैक्ट है, लोग बेघर हो गए, बेकार हो गए, उनके खाने पीने को कुछ नहीं, माशी बहरान के अलावा उनका जो बाकी जो हर प्रोफेशन, चाहे आप एक मेडिकल साइड ले लें, चाहे आप दूसरे प्रोफेशन ले लें, चाहे आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स और इस किस्म की चीज़ें ले लें, क्या ऐसा है कि हम विदाउट एनी वॉर, पोस्ट वॉर फेज में हैं? नुकसान बहुत फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल एंड जो ह्यूमन लॉस है वो तो मेरा ख्याल है कि इतना ही बड़ा हो गया है और अभी चल रहा है कि जितना किसी वर्ल्ड वार वगैरह में हुआ था। बिल्कुल सही। तो ये इस लिहाज से इट्स मोर फियरसम कि आपका फ़ौज का मुकाबला भी कोई नहीं है, फ़ौजी लड़ भी नहीं किसी जगह पे, कोई बमबारी नहीं, मगर इसके बावजूद एक छोटा सा वायरस है जो आपको नज़र भी नहीं आता, जो आपको सिर्फ उसी को पता चलता है कि जब आपके अंदर, लेट्स से कि प्री कोविड जो थी, जिसे कहते हैं ना BC एंड AC, बिल्कुल सही, कोविड एंड आफ्टर कोविड, बिल्कुल सही है। BC जो था उसमें हम बड़े मटीरियलिस्टिक और बड़े इंडिफरेंट और बड़े उस किस्म की चीज़ें हो गई थी। आई थिंक वी वर नॉट वेरी, we were away from religion, we were away from humanity, we were away from a lot of human things जो including religion जो होना चाहिए था। मगर अगर आप देखें तो अभी now we are considerate to each other, we are more closer to religion, everybody is fearing virus, at the same time fearing more ferociously from the God and seeking mercy and forgiveness from the God Almighty. And I think the behavior of the human being is changing with this COVID-19 virus infection. जो लोग ज़्यादा हम्बल और ह्यूमन होते जा रहे हैं, एक दूसरे के कंसिडरेट होते जा रहे हैं ताकि एक दूसरे की मदद कर सके। वही चीज़ जो आपसे कोविड से पहले जो थी कि हर कोई बंदा ब्रांडेड चीज़ें पहन रहा है, वो अब वो नहीं है। उसे पता कि ये कोई 4 चीज़ें जो हैं उन्हीं से भी गुजारा हो सकता है। तो इन ए वे थोड़ी सी ऑस्टेरिटी हमारी
ڈے ٹو ڈے لیونگ میں آ گئی ہے اور آ رہی ہے. ہم زیادہ ریلیجس ہوتے جا رہے ہیں, ہمیں خدا سے زیادہ قربت محسوس ہو رہی ہے, اور ہم خدا سے زیادہ خلوص سے اور نیک نیتی سے معافی مانگتے ہیں, اور اس کی یعنی کو forgiveness اور مرسی چاہتے ہیں, تاکہ ہمارے اوپر سے عذاب ٹل جائے, جو ابھی تک نظر نہیں آ رہا کہ یہ ٹلے گا. ابھی تو میرے خیال میں یورپ میں تو نہیں, مگر امریکہ کی حد تک اینڈ ساؤتھ امریکہ جو ہیں اس میں یہ اٹس آن دا رائز. سو از ان ایشین کنٹریز. ایشین کنٹریز دے اسٹارٹیڈ لٹل لیٹ بٹ دے آر آن دا رائز. ابھی تک کوئی آثار نہیں ہے کہ یہ نیچے جائے گا یا اس کا فلیٹش ہوگا یا اس کا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ آئے گا. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ہماری چیز جو ہے جو نہیں ابھی تک ہوئی, ہمارے لوگوں نے مس انڈرسٹینڈنگ ہے, توہمات ہیں اور لیک آف لٹریسی ہے, اس کی وجہ سے ہم نے یہ بہت عرصہ تو اس کو سیریس ہی نہیں لیا کہ جی یہ کوئی ہے کہ نہیں ہے. کانسپریسی تھیوریز ہماری اتنی چلتی رہی ہیں کہ یہ فلاں ملک نے کر دیا, فلاں ملک نے کر دیا, اور یہ کسی ایک تحت 5G. And that was in a way damaging. It's a very damaging. People did not take it seriously. ابھی بھی لوگ, ابھی آپ گاؤں میں اگر چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو لگتا ہے کہ ختم ہو گیا سی وائرس, ایسے کر کے تو کھلی چھٹی دے دیتی. دس از اے کانسیپٹ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, کانسیپٹ یہ اس لیے تھا کہ لاک ڈاؤن کو ختم کرنا تاکہ لوگ اپنا ذریعہ معاش جاری رکھیں, تاکہ ان کی اکنامک امپیکٹ منیمائز ہو سکے, وہ اپنے گھر کو چلا سکیں, بچوں کو پڑھا سکیں, اور ان کا جو مالی یا معاشی جو ان کے اوپر جو برڈن ہے وہ منیمائز ہو سکے. مگر اس کے ہمارے لوگوں نے تو جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا انے وائی کھاتا کھلا. ڈاکٹر طارق میں آپ کی طرف کر رہی ہے کہ وہ کر رہے ہیں کہ جی ہر دکان کے اندر اگر بندہ ماسک ہوگا تو پہنے گا, اگر تو بھائی لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا. کہنے کی حد تک ہے, تھیوریٹیکلی ہے, پریکٹیکلی نہیں ہو رہا. ایک دفعہ انسٹیٹیوٹ ہو جائے, لوگوں کو جرمانہ ہو, لوگوں کو سم کائنڈ آف پنشمنٹ ہونی چاہیے. جو پچھلے دنوں فیصل آباد میں وہ دیوار کے ساتھ لگا کے کھڑا کر دیا, تو میرے خیال میں دیٹس ون وے ٹو ڈو اٹ. میں اب چلوں گا ڈاکٹر نور العارفین کی طرف. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, بینگ پلمونالوجسٹ, اور چونکہ آپ انٹینسو کیئر کو بہت ایکٹیولی ہیڈ کرتے ہیں, تو یہ بتائیے آپ تو فور فرنٹ پہ ہیں, ڈیزیز پیراڈائم شفٹ کتنا ہوا ہے آپ کے پاس؟ ازما COPD اس سے پلمونالوجسٹ میکسیمم کرتا تھا, یا ILD وغیرہ جو باقی ڈیزیزز تھیں, کتنا شفٹ ہوا ہے اس کے اوپر؟ شکریہ بہت بہت. کرونا نے جو میڈیکل کا فیلڈ ہے وہ تقریباً چینج کر دیا. پچھلے 3 ماہ کے اندر ہم ایک بالکل نئی قسم کی میڈیکل لائن کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. کرونا نے ہر روز حیران کیا ہے, ہر روز ایک نئی چیز ہمارے سامنے آئی ہے. ہم ایک دن ایک چیز سوچ کے بیٹھے تھے اور دوسرے یا تیسرے دن ہمیں پتہ لگتا تھا کہ کوئی نئی چیز سامنے آ گئی ہے. یہ ایک نیچرل وے بھی تھا, کیونکہ جس طرح دنیا میں ریسرچ آ رہی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے جا رہے تھے. ہم ایک دن ایک چیز ڈیسائیڈ کرتے تھے, 5-6 دن کے بعد ایک نئی چیز جو تھی وہ سامنے آتی تھی. ہم ایک SOP بناتے تھے, 5-6 دن کے بعد اس کے فال آؤٹ ہمیں نئے SOPs بنانے پڑتے تھے. تو یہ ایک ایور چینجنگ میڈیکل جو تھی وہ فیلڈ تھا ہمارے لیے کرونا. آج تقریباً 3 ماہ کے بعد اس کی بیس کیا تھی؟ یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ تھی جو سی ہے وہ بات ہے. اب تقریباً 3 ماہ ہو گئے ہیں اس کرونا کو دیکھتے ہوئے اور ایکٹیولی دیکھتے ہوئے اور اس کا یونٹ کو رن کرتے ہوئے. ہم نے ایک پیشنٹ کو جو ہے وہ لینے کا, ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کا ایک کرائٹیریا بنایا. ہمیں 5 یا 6 دن بعد پتہ لگا یہ کرائٹیریا تو اپلیکیبل ہی نہیں ہے. ہمیں پھر اس کو نیا ری موڈیفائی کیا. ہمیں ری موڈیفائی کرنے کے بعد پتہ لگا یہ تو اب فردر ری موڈیفیکیشن ریکوائرڈ کرتا ہے. میں نے ایک دوائی شروع کی اور مجھے 5-6 دن کے بعد پتہ لگا کہ یہ دوائی تو جو سی ہے وہ موڈیفائی ہوگی اور نئی دوائی کوئی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہم نے ایک جو ہے وہ ٹیسٹ کروانا شروع کیا. جیسے ظاہد صاحب آپ کو بتائیں گے کہ شروع میں اینٹی باڈیز وغیرہ کا جو ہے وہ آیا. ابھی ہم اینٹی باڈیز کے اوپر اپنے لوگوں کو ہم نے 5-8 دن کے لیے ٹرین کیا اور ہمارے اسٹاف نے وہ ٹیسٹ کروانے شروع کیے. تو ہمیں 8-9 دن کے بعد پتہ لگا کہ یہ تو ٹیسٹ نہیں کروانا ہے, اس کی ورتھ کم ہے اور ہمیں PCR پہ جانا ہے. ایک دم ہم PCRs کے اوپر جو ہے وہ گئے تو پھر ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑ گیا ٹھیک ہے کہ PCRs کب کروانے ہیں, کیسے کیسے جو وہ کروانے ہیں. اس کے اندر چینجز آنی شروع ہو گئیں. جب میں نے اپنے اسٹاف کو اس کے اوپر جو ہے وہ ٹرین کیا تو ہمیں پتہ لگا کہ نئی ریسرچ جو نیا ڈیٹا آ گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب آپ PCR نہ کروائیں اگر آپ کا پیشنٹ اسمپٹومیٹک ہے. میں صرف آپ کو یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ایور چینجنگ قسم کی جو ہر 8-9 دن کے بعد جو کہ سائنٹیفکلی پروون چینجز تھیں, اس نے بھی بہت زیادہ لوگوں میں کنفیوژن پیدا کی. اب مثال کے طور کے اوپر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں. یہ سوشل میڈیا پہ یا میڈیا کے اوپر ایک بڑی
امپورٹنٹ اور بڑی کامنلی ڈسکشن والی بات ہے کہ میں نے اس لیب سے پی سی آر کروایا پازیٹیو آ گیا, میں نے اس لیب کے پاس گیا تو میرا پی سی آر نیگیٹو آ گیا. میں نام کسی کو نہیں لے رہا. یہ دونوں ممکن بات ہے, یہ سائنٹیفکلی ایبسولوٹلی ممکن بات ہے, اور ظاہر صاحب اس کی ریزن اس کے بعد جو ان وہ بتائیں گے. کسی شخص کے اندر وائرس آ گیا, آج وائرس آ گیا, اس وائرس نے اس جسم کے اندر سے نکلنا ہے. اب وہ جب وائرس آج میں نے کروایا تو وہ وائرس موجود تھا, اور اگلے دن میں نے کروایا تو ہو سکتا ہے وہ وائرس نکل گیا ہو. جیسے یہ کمرے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت سارے, آپ یہاں پہ کسی اے شخص کو ملنے کے لیے آئے ہیں, وہ اے شخص موجود ہے یہاں پہ, اور کل آپ آئے ہیں تو وہ اے شخص موجود نہیں ہے, وہ چلا گیا ہوا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کمرے میں وہ اے شخص نہیں آیا. تو وہ جو کہتے تھے ڈورمنس ہوتی ہے, اسٹے کرتا ہے فور سو مینی ڈیز اینڈ دین میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا, اب ہمیں یہ نہیں نا پتا کہ وہ آیا کب تھا. اوکے, یعنی ہمیں پاسٹ ہسٹری پہ وی کین ناٹ ٹیک اٹ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس نے لوگوں کے اندر بھی بہت کنفیوژن پھیلائی. اچھا, ٹیسٹ کے اوپر ایک کوشچن ہے چھوٹا سا. میری ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو کیا میں نے چیف ایگزیکٹو میو ہاسپٹل کا, تو وہ بتانے لگے کہ اس کی جو اوتھینٹسٹی ہے وہ یا سینسٹیوٹی ہے دوسرے معنوں میں وہ 70% ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو پروسیجر میں کئی دفعہ خرابی ہو سکتی ہے, اور کئی دفعہ ضروری نہیں کہ وہ کانسنٹریشن اتنی ہو. آپ کیسے کرتے ہیں؟ میں بالکل جیسے یہ بات بالکل درست ہے, اور ظاہر صاحب اس کے اوپر اس کے بہت زیادہ تفصیل اس کے اوپر بتائیں گے, کیونکہ ہی از دی ماسٹر مین. آپ سے تو ڈائگنوسٹکس کے اوپر ہمارا چونکہ لوگوں میں اس کا پینک تھا, آج بھی ہے, اور قدرتی طور پہ ہر شخص میں پینک ہے. کسی شخص کو اگر آپ کہیں کہ آپ کورونا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو اس کے لیے ایک بہت مشکل صورتحال ہوگی. بے شک میں اس کو کتنی بھی تسلی دوں اس کے لیے ایک مشکل صورتحال ہے. میں اس کی جگہ پہ بیٹھ کے دیکھوں تو وہ مشکل میں ہے. اب اسی طرح جو پیرامیڈک سٹاف تھے, یا ڈاکٹری سٹاف تھا, یا ہاسپٹل سٹاف تھا, جو نان میڈیکل ہاسپٹل سٹاف تھا, وہ بیچارے بھی اسی مشکل کے اندر ہاسپٹل آتے تھے, اور ان کے گھر سے جب وہ نکلتے تھے تو ان کے گھر کے پیچھے دعائیں شروع ہو جاتی تھی کہ یہ ہاسپٹل جا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو پتہ نہیں وہاں سے کیا جو ان سے وہ لے کے آئے گا. اور اس میں حقیقت بھی تھی, اور ہم نے اسی جگہ کے اوپر جب ہم بیٹھے ہوئے جہاں پہ ہم نے کافی کلاسز لیں, کافی لیکچرز لیے, اور ان کو موٹیویٹ کیا اپنی ٹیم کو, ٹھیک ہے. اور پھر آہستہ آہستہ ہماری ٹیم جو سی ہے وہ ہوتی گئی. جس وقت کووڈ یونٹ ہم نے شروع کیا تو پورے ہاسپٹل کے اندر صرف ایک نرس, وارڈ میل نرس تھا, ہو والنٹیئرڈ کہ میں کروں گا یہ کام. اس کے علاوہ باقی ساروں کو ریکویسٹ کرنی پڑی, ان کو انسینٹیو. اب ٹھیک ہے, ان کو ہم نے کیا, اور پھر ہم نے آج الحمدللہ آفٹر سو مینی ڈیز اینڈ سو مینی ویکس اب لوگ خوشی سے کام کر رہے ہیں. دے ہیو ریئلائزڈ کہ چیزیں جو سی ہیں وہ ویسے نہیں ہے جیسی ہم نے جو سی ہے وہ پہلے سوچی تھی. اب اس کا تیسرا ایسپیکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. تیسرا ایسپیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں آج 3 مہینے کے بعد ایوری پیشنٹ ہو کمز ٹو دی ہاسپٹل از کووڈ انٹل پروون ادروائز. وہ اپنے ٹخنے میں درد کے ساتھ آیا ہے, یا وہ بال کٹوانے کے لیے یا بال لگوانے کے لیے آیا ہے, یا وہ جون سا ہے وہ کوئی ایسے ہی ہلکی سی درد کے ساتھ آیا ہے. انٹل پروون ادروائز وہ کووڈ ہے. اب ہمارے ہاسپٹل میں کوئی بھی پیشنٹ جو آتا ہے وہ ٹریٹ ہی کووڈ کے طور پہ ہوتا ہے, یعنی سٹاف اس کو پریکاشن لیتی ہے کووڈ کی. ہم اس کا کووڈ کا ٹیسٹ بھیج دیتے ہیں, اگر کووڈ کا ٹیسٹ نیگیٹو آ جائے تو ہم تھوڑے سے اپنی آئسولیشن یا بیریئرز کو بریک کر لیتے ہیں. اگر وہ کووڈ پازیٹیو آ جائے تو ہم نے پہلے پریکاشنز لیے. تو یہ ہمارا لاسٹ کوڈ ہے جس پہ ہم کر رہے ہیں. یہ ایوالو ہوا ہے, ساری ڈیزیزز رول آؤٹ کرنے کے بعد پہنچتے تھے, اب ہم پہلے اس کو رول آؤٹ کرتے ہیں پھر باقی چیزوں کو. اب آپ کو یہ بات بھی میں ایک کلیئر کر دوں یہاں پہ, یہ بڑا انپورٹنٹ پوائنٹ میں کلیئر کر دوں. مثال کے طور پہ آج ایک شخص ہاسپٹل میں آیا ہے اور وہ کووڈ پازیٹیو ہے, تو یہ 6 دن پہلے ہو چکا تھا. دوسرے دن وہ کووڈ پازیٹیو آیا, تب بھی وہ ہاسپٹل ایکوائرڈ نہیں ہے. تیسرے دن بھی کووڈ پازیٹیو آیا تو وہ ہاسپٹل ایکوائرڈ نہیں ہے. چوتھے دن بھی کووڈ پازیٹیو آیا تو وہ ہاسپٹل ایکوائرڈ نہیں ہے. 5ویں دن بھی کووڈ پازیٹیو آیا تو وہ ہاسپٹل ایکوائرڈ نہیں ہے. 7ویں دن سے ہم ذمہ دار ہیں. یعنی 6 دن کمیونٹی ایکوائرڈ ہے. اوکے, تو یہ جو ایک کانسیپٹ آپ نے کہا, اس پہ تھوڑا سا آڈینس کو کلیئر کر دیں. آڈینس کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ $5,000 یا $500 ملتے ہیں کووڈ پازیٹیو کے, اس میں جو مریض جائے گا اس کو کووڈ کرنا ہے, اور آپ ایگزیکٹلی وہی بات کر رہے ہیں. میں اب آپ کو بتا رہا ہوں مثال کے طور پہ, میں آپ کو اس کو سمپل ورڈز میں ایک بات بتاتا ہوں. آپ میرے پاس ایز اے پیشنٹ, اللہ نہ کرے آپ ایز اے پیشنٹ آئیں, لیکن ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں, آپ میرے پاس آ گئے, ٹھیک ہے, اور آپ کو کووڈ ہے, تو آپ تو مجھے دے کے چلے گئے. بے شک آپ ایسے بیٹھے ہوئے تھے, بالکل صحیح, اور بے شک آپ بظاہر بالکل ٹھیک تھے, بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح میرے پاس اور 10 مریض آئیں گے تو میں نے آپ سے لے کے ان کو دے دیا آگے, ٹھیک ہے. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں پہلے آپ کو دیکھنے سے پہلے ہی ایزیوم کر لوں کہ آپ کووڈ ہے, اور میں اپنی پریکاشنز پہلے ہی لے لوں, اور آپ کو بھی پہلے پریکاشنز دے دوں. بالکل صحیح, تو ہم دونوں بھی بچ جائیں گے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پتہ لگے گا کہ آپ کووڈ نہیں تھے,
لیکن اس سے ہماری سوسائٹی میں اسپریڈ کم ہو جائے گی. اب ہم چلتے ہیں ہمارے جو بیک اینڈ پہ موجود ہوتے ہیں جو ڈائگنوسٹیکلی اس کو دیکھ. میں جو اس کورونا یونٹ کو رن کیا ہے, سارا کچھ کیا اور کر رہا ہوں, اگر زاہد صاحب نہ ہوتا تو میں شاید نہ رن. دیٹس گریٹ. ڈاکٹر صاحب کیوں؟ کوئی شخص بھی عقل کل نہیں, اور میڈیسن اب ایسا فیلڈ ہے جس میں ہم ایز اے ٹیم جب تک کام نہیں کرتے ہم مریض کا بھلا نہیں کر سکتے. کلینیشین نے کلینیشین کا کام کرنا ہے, ڈائگنوسٹیشین نے ڈائگنوسٹک کا کام کرنا ہے, ریڈیولوجسٹ نے کام کرنا ہے, ہر بندہ اپنی اپنی یونیورس میں کام کر رہا ہے, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی آر ورکنگ فار دا بیٹرمنٹ فار دا پیشنٹ. کلینکلی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ اپنی کلینکل اسیسمنٹ میں آج کل ہر پیشنٹ کو کووڈ اس لیے سسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت تیزی سے پھیل رہی بیماری ہے, اور ہم میں سے ہر بندہ پوٹینشیل کیریئر ہے, یا ایکسپوز ہو رہا ہے یا ایکسپوز کر رہا ہے, ہر بندہ انکلوڈنگ مائی سیلف. اسی لیے میں ڈبل مائک یہ ماسک پہن کے بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, انکلوڈنگ یو, انکلوڈنگ ڈاکٹر صاحب, انکلوڈنگ ڈاکٹر صاحب, کیونکہ یہ تو ہر وقت ہم ہسپتال کے انوائرمنٹ میں سانس لیتے ہیں, ہم یہاں 8-10 گھنٹے گزارتے ہیں, کووڈ مریض بے انتہا آ رہے ہیں, تو وہ یہ تو کوئی اس میں شک والی بات نہیں. جو چیز تکلیف دہ ہے میں پہلے اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. عوام میں ہمارے پاکستان میں ابھی تک لوگوں میں شعور نہیں پیدا ہوا کہ یہ ایک خطرناک بیماری ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ انٹرویو کرتے ہوئے دیکھیں گے, سڑکوں پہ چلتے ہوئے وہ کہیں گے جی ڈاکٹر نے بنائی دی, یہ پیسے کمانے کا دھندا. اور بھیا ہم لوگوں نے پہلے بھی تو 30 سال پریکٹس کی ہوئی ہے, اس وقت بھی ہم پیسے کما رہے تھے. اب اس بیماری کو لے کے کیا ہمارا دماغ خراب ہے؟ اور یہ کہ جی امریکہ والے $100 $500 $1000 دیتے ہیں, یہ کامن ہے. یہ اس سے بڑی سٹوپڈٹی دنیا میں کوئی نہیں. اس سے بڑی مجھے ایک ڈاکٹر نکال کے دکھا دے, کوئی بندہ آ جائے, مجھے ایک ہسپتال نکال کے دکھا دے جہاں پہ اس طرح کوئی ہے. کون دے رہا ہے بھائی, کون دے رہا ہے, کس کے پاس پیسے ہیں؟ پوری دنیا میں کیا تھائی لینڈ والے پیسے دیتے ہیں, کیا ہانگ کانگ والے پیسے دیتے ہیں, کیا انہوں نے جسینڈا نے ختم کر دیا نیوزی لینڈ میں انہوں نے پیسے لیے, کس ملک میں؟ انڈیا والے پیسے دے رہے ہیں, چائنا میں پیسے. یہ تو مطلب انتہائی احمق شخص اس طرح کی تھیوریوں کو بلیو کر سکتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہماری بہت بڑی پاپولیشن اور پڑھے لکھے بھی لوگ وہ اس وائرس کو بیماری سمجھتے ہی نہیں, سمجھتے کہ یہ ڈاکٹروں نے ہسپتالوں والوں نے کریٹ کیا ہوا, کوئی ہے نہیں, یہ کوئی چیز ہے نہیں. ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن یہی ہے کہ کتنا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایور چینجنگ رہا ہے فور لاسٹ 2 months, ڈائگنوسس کے اندر کتنا ایوولوشن آیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ہم تو جیسے ان کی ضرورت ہے جن لوگوں کے خون کے لوتھڑے بننے شروع ہو جاتے ہیں خون کی نالیوں میں, جو بہت زیادہ سک ہوتے ہیں, ان کا یہ ایک ٹیسٹ کراتے ہیں ڈی ڈائمر. ڈی ڈائمر ٹیسٹ کی ہماری مہینے میں 3-4-5 ٹیسٹ ہوا کرتے تھے. اب دن میں یہ مجھے 50 ٹیسٹ بھیجتے ہیں. میرے پاس ری ایجنٹس ختم ہو گئے ہیں. میں, آپ یقین کریں, بیک بورو اینڈ سٹیل کی آپ نے اصطلاح سنی ہوگی, کبھی کہیں سے منگواتا ہوں, کبھی کہیں سے منگواتا ہوں. مجھے پتہ لگتا ہے جی کہ ہمارے جو ایجنسیز ہیں انہوں نے ایئرپورٹوں پہ ہماری سپلائی کمپنیوں کی سپلائیز کو روکا ہوا ہے, وہ نہیں کلیئر ہو رہے. میرے جو سپلائر ہیں, میں تقریباً 350 ڈفرینٹ ٹائپس کے کیمیکلز اور ری ایجنٹس مہینے کے استعمال کرتا ہوں لیبارٹری میں, اور کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں جن کی بنیاد پہ یہ اپنی ہر روز مریض کی ٹریٹمنٹ کو چینج کرتے ہیں. اوکے. وہ ٹیسٹ ایسے ہیں جیسے پرو کیلسیٹونن ہے, ڈی ڈائمر ہے, سی ری ایکٹیو پروٹین ہے, فیریٹن ہے, سی بی سی ہے. کچھ ٹیسٹ ہو گئے تو ری ایجنٹ اویلیبل ہے اور جو ہم نے سٹاک کیے ہوئے ہیں. بہت سارے ایسے ٹیسٹ جو نئے ایوالو کیے ہیں پچھلے 2-3 مہینوں میں, جو ان کو بے انتہا ہیلپ کرتے ہیں, کیونکہ یہ بیماری کبھی کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہے. یہ جرنلز میں بھی ابھی کوئی 50 کیسز کی سٹڈی یا کوئی 100 کیس کی سٹڈی. ہم نے کبھی پریپیئر ہی نہیں کیا تھا کہ ہم سے یہ اس قدر زیادہ ڈیمانڈ کریں گے, تو ہم نے اپنی سپلائی اسی حساب سے, ہم پچھلے 5 سالوں سے یہاں پہ پریکٹس کر رہا ہوں, اس حساب سے سیٹ کی ہوئی تھی. اب اچانک ان کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی ہے, اور وہ سپلائیز جو ہے وہ انٹرنیشنل ایئر لائنز بند ہیں, ٹرانسپورٹیشن بند ہے, مینوفیکچرنگ کمپنی نے بھی ایک اپنا بیس لائن سیٹ کیا ہوا تھا. اب سڈنلی ڈیمانڈ اتنی چلی گئی ہے, وہ اپنے مینوفیکچرنگ کیسے بنائیں؟ ان ساری دنیا میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے, ان کے لوگ بھی بیمار ہیں, وہاں پہ بھی قدغنیں لگی ہوئی ہیں, کرفیوز لگے ہوئے ہیں, لاک ڈاؤنس ہوئے ہیں. ہمارے لوگوں نے جو بہت بڑا ظلم کیا ہے,
हुकूमत पे हर चीज़ हम डाल देते हैं। हुकूमत आके आपके मुंह में क्या चमचा भी डालेगी खाने का? आपके अंदर अल्लाह ने अकल नहीं दी कि आपको अगर ईद पे छुट्टी दे भी दी है, चीफ जस्टिस ने भी छुट्टी दे दिया, तो आपको अपने बच्चे प्यारे नहीं हैं? आप क्या हुकूमत के कहने पे दोपहर का खाना खाते या रात का खाना खाते या कितने गिलास पानी पीते? आपको अगर अल्लाह ने अकल नहीं दी, खुदा के लिए अपनी बच्चों और अपनी बीवी और अपने बहन भाइयों और अपनी फैमिली के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करें। ये फेस मास्क इमरान खान ने तो आके नहीं लगाना, आपको जो है किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने तो आके आपको नहीं, आपको खुद अपने तौर पे इस बात का इदराक होना चाहिए। आपको इतनी अल्लाह ने फहम दी है कि जब नमाज का वक्त होता है, अब नमाज पढ़ने जाते हैं ना, कोई जबरदस्ती तो गन पॉइंट पर तो नहीं लेके जाते। आपको जब कहा है कि घरों पे रहें, बाहर ना निकले, स्वाय उन लोगों के कि जिनको जाहिर है रोजी रोटी के लिए, या हम लोग जो हैं, जैसे मेरी ये टीम के लोग बैठे हुए, इनको तो आना है, बिल्कुल हमने तो मरीज के भले के लिए आना है। मेरे अपने पैथोलॉजिस्ट कोरोना की वजह से इस वक्त 2 दिन से अपने घर में 14 दिन के लिए चले गए हैं, और वहां से वो उसके ऊपर स्काइप के ऊपर लेबोरेटरी को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बीमारी की हालत में, अपनी बीमारी की हालत में। तो अभी जो है सबसे बड़ी जो हमें ज़रूरत, जो हमें चाहिए हुकूमत की तरफ से और अवाम की तरफ से, अवाम प्रिकॉशन अपनी इख्तियार करे, अपने आप को आइसोलेट करे। टर्मिनोलॉजी जो इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं मीडिया में, मुझे उससे बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। मैंने 30 साल अमेरिका में गुजारे हैं, अंग्रेज़ी मेरे लिए कोई बड़ी मुश्किल ज़ुबान नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आइसोलेट कर लिया, आइसोलेट कर लिया। मुझे आप जाइए बाहर, 50 रिक्शा ड्राइवर या छावड़ी वाले से पूछे, बेटा आइसोलेट क्या होता है? भाई ने पत्नी केड़ा कोई आमलेट तो सुनिया था, आइसोलेट नहीं सुनिया। अपने आप को अलहदा कर लें, तन्हाई में एक कमरे में। अब प्रॉब्लम यह है कि एक घर जहाँ पे 2 कमरे का घर है, 8 रहने वाले, वो कहाँ आइसोलेट करेंगे, कहाँ अलहदा करेंगे? तो ये प्रैक्टिकल, अगर छोटा बच्चा बीमार है वो माँ से कैसे दूर रहेगा? माँ जिसका बच्चा 3-4 साल का, 2 साल का, वो माँ के साथ सोता है, माँ बाप के साथ, उसको कैसे अलहदा करें? वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। तो फेस मास्क तो कम से कम पहनो यार, हाथ तो अपने धो, एक दूसरे के सांस से तो फासला रखो। एक तो ये रिकमेंडेशन ये है कि फेस मास्क इनसाइड होम भी, जी अपने घर में भी पहने, अपने घर में पहने, ठीक है। और क्या आइसोलेशन, और क्या करेंगे आप? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दूसरी बात ये कि ये जो सब हाथ धोए अपने बार बार, ये ग्लव्स पहन के, मैंने देखा बहुत सारे मीडिया पे लोग ग्लव्स पहने हुए और फेस पे मास्क नहीं पहना हुआ। और भैया वायरस आपकी स्किन में से नहीं जाता। आपके अगर मेरी स्किन के ऊपर जितने बैक्टीरिया हैं, आपको पता है इंसानी जिस्म में जो बैक्टीरिया है टोटल, अगर उनका वजन किया जाए तो कितना? 3 पाउंड, 1.5 किलो बैक्टीरिया है हम हर इंसान में, और उनके बगैर हम मर जाएंगे। बिल्कुल सही है। हमें वो बैक्टीरिया जिंदा रखते हैं। अगर बैक्टीरिया सारे, इसी तरह अगर आपके इंटैक्ट स्किन के ऊपर वायरस लग जाता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं। स्वाय आप अपनी आंखों में, नाक में, नास में उंगली ना तुलें, और आप अपने दांतों में से खाना जो है आप ना निकालें, आप जाके हाथ धोएं, अपने हाथ धोएं। और ये हमारी सुन्नत भी है, हाथ खाना। मैंने देखा है पाकिस्तान में, मुझे 5 साल हो गए आए हुए, बहुत कम लोग खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं और बहुत कम लोग खाना खाने के बाद हाथ धोते हैं। हम बातें तो बहुत करते हैं, हम हर चीज पे एम्फेसाइज तो करते हैं, मगर हम एक बेसिक हाइजीनिक तरीका जो 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था, उस पे हम अमल करने पर तैयार। तो डॉक्टर साहब, आपकी डिस्कशन को अगर मैं कंक्लूड करूं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत से ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट्स थे जो पहले रेयर थे, अब वो कॉमनेस्ट हो गए। अच्छा, इसके वर्सेस ऐसा भी हुआ है कि जो बहुत से कॉमन थे अब वो बैक एंड पे चले गए? वो है, मगर बेस लाइन देखें, सारी बीमारियां इवेपोरेट तो नहीं हो गई। हम जितने 3-4 ओपन हार्ट सर्जरीज इस अस्पताल में करते थे, डॉक्टर साहब अपने स्पाइन की सर्जरियां कर रहे थे, अब वो मरीज कहीं चांद पे तो नहीं चले गए, उनको भी जरूरत है। ये और बात है कि जो कोल्ड केसेस हैं, जो थोड़े महीने 2 के बाद भी किए जा सकते हैं, जो क्रॉनिक है, हिप जॉइंट रिप्लेस करना है, चलो आज नहीं 2 महीने बाद कर लेंगे, लेकिन जिसका फ्रैक्चर हो गया हिप, उनको तो उन्होंने टेबल पे लटाना है, वो तो नहीं जाएगा कहीं। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया, किसी की टिबिया टूट गई है, उसको तो करना है। तो ऐसे केसेस चल रहे हैं, हमारा बेसलाइन काम चल रहा है। थोड़ा सा कमी आई है, मगर इन पेशेंट लोग आजकल अस्पतालों में जाने से घबराते हैं, विच इज अ गुड थिंग, लेकिन वो काम तो हमारे चल रहे हैं। लेकिन कोरोना ने सब चीजों के ऊपर अपना जो है ना धाक बिठा दिया। डॉक्टर साहब, आपकी स्पेशलिटी में 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो ये बताइएगा कि क्या इस पेंडेमिक ने इम्पैक्ट किया है आपकी क्लाइंटेल को, और अगर किया है तो क्यों?
کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں بچے نہیں پیدا ہو رہے. جو بھی نیا بیبی آتا ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے ہو کے گزرتا ہے. اور نئی جنریشن کو جس کو کہتے ہیں, مطلب باقی بہت سی ظاہر آپ ڈیزیزز کو دیکھتے ہیں, لیکن جو نیا جس کو کہتے ہیں نئی جنریشن ہوتی ہے وہ آپ سے سٹارٹ ہوتی ہے. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ مینیفیسٹیشنز کیا ہیں کرونا کی آپ کی اسپیشلٹی میں؟ تھینک یو جی. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلا جو آپ نے سوال کیا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک دنیا میں وبا آئی اور ہم اس سے جو ہے نا الگ سے ہو کے بیٹھ جائیں. اور کچھ اسپیشلٹی بھی ہماری ایسی ہے کہ ہمیں شروع میں ہی بڑی جلدی سے ہم باہر کی جو گائیڈ لائنس وغیرہ آ گئیں اور نالج آ گیا کہ الیکٹیو ورک بند کر دیجئے. تو گائنی کا بہت سا کام جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا پینڈنگ ہو سکتا ہے 1 مہینے 2 مہینے کے بعد, لیکن ظاہر ہے کہ جو پریگنینسی کی سٹیٹ ہے یا بیبی ڈیلیور کرنے کی وہ نہیں رک سکتی. سو پوری دنیا میں بھی جب ہیلتھ سسٹمز کرونا سے لڑ رہے تھے تو میٹرنٹی وہ یونٹ ہوتا ہے جو بند نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ لیبر روم کا دروازہ بند نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا یہ ہماری بھی اس طرح ہی جاری رہی ہے. ہمارے ہاسپٹل نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا ہے, ہم نے اپنے پیشنٹس کو بڑا پروٹیکٹ کر کے سارے SOPs فالو کر کے اپنے لیبر روم کو آن گوئنگ رکھا ہے. تو جہاں تک افیکٹ آبویسلی ہم نے بہت سی ٹیلی میڈیسن کو فالو کیا ہے, کیونکہ جو ہمارے پہلے ریگولر اینٹی نیٹل کیئر ہوتے تھے جو پریگنینسی کے دوران وزٹس ہوتے تھے ان کو ہم نے بہت اسٹرکٹلی کٹ ڈاؤن کیا ہے, اور ان میں بہت ہی جو کوئی ضروری چیز ہے اس کو ہم ان وزٹس پہ بلاتے ہیں. اور بہت زیادہ میری جو ہے وہ ٹیلی میڈیسن پہ میری پریکٹس جیسے کہ چلی گئی ہے, کیونکہ ہم مریض کو بہت ضروری ہو تو ہاسپٹل آتا ہے, ورنہ ہم انہیں ڈسکریج کریں. میں کوسچن چونکہ باقیوں سے بھی باقی کنسلٹنٹ سے بھی کروں گا, یہ جنرل پبلک کا میں پرسپیکٹیو آپ کو دے رہا ہوں, اس کو فینسی ٹرم سمجھتے ہیں وہ, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں جب تک ڈاکٹر میرا ہاتھ پکڑ کے نہیں دیکھے گا نا تب تک میں ٹھیک نہیں ہوں گا. ایون آپ کو پتہ ہے بڑی مشکل سے ہم اس جس کو کہتے ہیں سچویشن سے نکلے ہیں. جب ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے پہلے وہ ڈرپ لگاتا تھا تب بندہ بہتر ہوتا تھا, اب وہ یہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا مجھے دیکھا جائے. ٹیلی میڈیسن آپ سمجھتی ہیں کہ اتنی سکسیس لے سکی ہے جتنی آپ کی ہوپ ہے, یا اٹ از ٹیکنگ ٹائم؟ اٹ از ٹیکنگ ٹائم, مگر اس وقت ہم نے ہی اپنے پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ہاسپٹل آنا ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے, ہماری تو ایک طرف رکھ دیجیے. تو یہ اگر ہم ان کو نہیں کنوے کریں گے, اور یہ چیز ایک جو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی, اور ڈاکٹر صاحب سے بھی میری پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہم نے بہت جلدی اور بہت اچھا لاک ڈاؤن کیا تھا, جو ہمارا فیلئر ہے تھوڑا سا مطلب شاید ایز ہیلتھ پروفیشنل ایز گورنمنٹ جس بھی لیول پہ, کہ ہم اپنے میسز کو ایجوکیٹ نہیں کر سکے کہ یہ ایک حقیقت ہے, اس سے لڑنا ہے اور اس کے لیے کیا پریکاشن کرنی ہے, ماسک پہننا, ہاتھ دھونا, یہ سب کچھ مجھے لگتا ہے کہ میسز میں نہیں گئی بات. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں اب اپنے پریگننٹ ویمن کے فیملیز میں کووڈ دیکھ رہی ہوں, تو جو چیز ایک آپ کو یعنی کہ ٹیسٹ, مجھے لگا کہ جو مجھے فون کرتا ہے کہ یہ ایسے ہو گیا, ٹیسٹ تک ان کی رسائی یا کبھی کبھی افورڈیبلٹی یا جو بھی ہے ان کو اگر مشکل ہے, تو جس کی ایک ڈائگنوسٹک چیز ہے, اور ڈاکٹر صاحب کہیں گے وہ اس کا ایک ڈومینو افیکٹ ہے کہ گھر میں ایک بندے کو ہوا, پھر دوسرے کو ہوا, پھر تھوڑے دن بعد تیسرے کو ہوا. تو اس ٹیسٹ سے پہلے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک چیز گھر میں آ گئی ہے جسے بڑا مشکل ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم ایجوکیٹ نہیں کر سکے لوگوں کو کہ اسے ڈیل کیسے کرنا ہے. اور پھر آپ میرے جو دوسرا کوشچن کیا تھا پریگنینسی کی طرف آتے ہیں, تو میں اس کا یہ جواب دینا چاہوں گی کہ پہلے جو ریسپریٹری ہسٹوریکلی آتے تھے وائرسز جیسے سوائن انفلوئنزا, وہ ہمیشہ پریگنینسی میں کمپلیکیشنس کو انکریز کرتے تھے. بٹ ابھی تک جو اسٹڈیز ہوئی ہیں اس میں کووڈ-19 نے پریگننٹ ویمن کا جو ہے کوئی ڈفرینس نہیں ہے جنرل پاپولیشن سے. دس از امپورٹنٹ. ہاں جی, یو وانٹ ٹو سے کہ کوئی ڈفرینس آپ اس طرح سے نہیں کیٹیگوری انہوں نے نہیں دیکھا گیا کہ کوئی بہت موربیڈیٹی یا مورٹیلٹی انکریز ہوئی ہو. اور جیسے کہ باقی جنرل پاپولیشن میں ہے, جو اب تک سب سے بڑی یوکوس اسٹڈی آئی ہے, انہوں نے 423 پیشنٹس اپنے ریکروٹ کیے ہیں, 80% ہیڈ مائلڈ النس اور 8 to 9% جو ہے انہوں نے دیکھا کہ جی وہ ہے سویئر, اور پھر 5 to 6% کرٹیکل النس. تو آئی ایم شیور کہ جنرل جو وہ کوٹ کرے ہیں پاپولیشن میں وہ سیم ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ بالکل تھیوریٹیکل کویسچن, اس کا پریکٹیکلٹی اس کو کر لیا, آپ سمجھتی ہیں اس سے کنجینیٹل میلفارمیشن ہو سکتی ہے؟ جی بالکل, یہ میں اس کی طرف آنے لگی تھی. ابھی تک جو اسٹڈیز ہیں فرسٹ اور سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں بیبیز پر کوئی فرق نہیں پڑا. کنجینیٹل میلفارمیشن کے لیے ٹو ارلی ہے. جو چیز انہوں نے دیکھی ہے وہ مس کیریج ہے, کیونکہ ابھی وہ بچے جو کنسیو ہوئے ہیں کرونا کے دور میں وہ ڈیلیورڈ نہیں ہوئے. اونلی ٹائم ول ٹیل
if this is the case. This is a retrospective diagnosis होगा बाद में. Miscarriage उन्होंने देखा है. As clinician hunch क्या जी, हमल का नहीं, मुझे नहीं लगता कि क्योंकि पहले भी जो रेस्पिरेटरी वायरसेस आए हैं, दे डोंट अफेक्ट. हम ये समझते थे कि ये सारा सिर्फ ये पल्मोनरी एरिया के अंदर करता है, तो उनने कहा कि सर ने जो है थ्रोम्बोसिस के लिए भी डी डाइमर करवाना शुरू कर दिया. हमें ये भी पता चला ग्लूकोज लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. इसका मतलब है बॉडी में तो हर जगह इफेक्ट कर रहा है. तो मुमकिन अब ये बहुत अच्छी, मतलब ये होप है कि शायद इसका गायनी के अंदर उतना ज़्यादा अभी तक हमारे पास डेटा नहीं है. मैं थोड़ा सा इसका डिटेल बता दूं कि पहले 6 माह में जो उन्होंने देखा है, तो मिस कैरेज का या हमल के ज़ाया होने का इंसिडेंस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है. 6 माह के बाद जब आप आखिरी 3 महीने में दाखिल हो जाते हैं, उस दौरान जब हामला औरतों को कोविड हुआ है, तो जो बात थोड़ी देखने में आई है, और अगर वो बहुत बीमार हुई हैं, मॉडरेट इलनेस से अगर वो माइल्ड टू मॉडरेट में वो रिकवर कर गई, तो फिर कोई अफेक्ट प्रेगनेंसी पे नहीं हुआ. लेकिन सिवियर या क्रिटिकली इल में बेबी का अनवेल होना देखा गया है, क्योंकि जब ऑब्वियसली मम्मी इतनी अनवेल होगी, उस वक्त बेबी भी होगा. और जो ये इफेक्ट आप कह रहे हैं ना, प्लेसेंटा से अभी तक जो इसकी एंटीबॉडी आईजीएम है वो क्रॉस नहीं करती है. तो इसीलिए वो शुरू में माइल्ड इलनेस या शुरू की डिजीज अभी तक कोई इफेक्ट देखने में नहीं आया. जो सिवियर इलनेस में चूंकि हामला औरत बहुत अगर अनवेल हो जाती है, सेप्सिस में है, तो पहले ही उसके ऊपर सारी बॉडी का और ऊपर से सर्कुलेशन बहुत डिफरेंट होती है. उसमें देखने में आया है कि मम्मी और बेबी थोड़े से एट रिस्क ज्यादा हो जाते हैं. टू मेक इट सिंपल, अगर आप उसकी जनरल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, जी बिल्कुल, तो कोविड इंपैक्ट नहीं करेगा. जी, अभी तक कोई और एविडेंस अदरवाइज नहीं है. अगर वो क्रिटिकली सिक होती है, तो वो तो किसी भी डिजीज में आपको पता है उसका इफेक्ट आता है. हम सबके लिए जो है ना, वो मेन एम है जिंदा रहना. सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है. इस वक्त छोड़ दें जो आप हर कोई कहते हैं ना, पैसे ये वो, जो आपने कहा ना क्या चेंज आई है, तो मेन एम दिस ईयर इज टू सर्वाइव दिस ईयर. मैं हूं ताहिर महमूद और आपके लिए लेकर आ रहा हूं प्रोग्राम एजे हेल्थ पॉइंट. इसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान में हेल्थ केयर सेक्टर की इंप्रूवमेंट की. हम आपकी बात करवाएंगे हेल्थ सेक्टर के की स्टेक होल्डर से, पेशेंट्स, डॉक्टर्स, फार्मेसीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ड्रग रेगुलेटर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. तो देखते रहिए एजे हेल्थ पॉइंट. AJ Health Point, a joint venture of Just One TV and AJ Research and Pharma. Your gateway to good health.